السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر بہار بورڈ کلاس 10 کے کلاس نمبر 7 میں آپ سبھی ساتھیوں کا خوش آمدید کرتا ہوں۔ ساتھیوں، آج کے اس کلاس میں ہم پڑھیں گے سر سید احمد خان اور ان کی مضمون ریا۔ سب سے پہلے ہم دو بات کو جانتے ہیں کہ پہلا بات کہ مضمون کسے کہتے ہیں اور دوسری بات ریا کیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ مضمون کسے کہتے ہیں۔ مضمون کسے کہتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ کسی بھی خاص موضوع پر، کسی بھی خاص ٹاپک پر جو بھی اپنے جذبات، خیالات، احساسات کو تحریری شکل میں لکھاوٹ کے روپ میں ہم لکھتے ہیں، اسی کو ہم ادب کی اصطلاح میں، اسی کو ہم ادب کی زبان میں مضمون کہتے ہیں۔ ہم نے جانا ہے کہ مضمون کسے کہتے ہیں، آئیے اب دیکھتے ہیں ریا کیا ہے۔ دنیا کے کسی بھی طرح کام جو دکھاوے کے لیے ہو، یا عبادت ہو، یا دنیائی کام ہو، یا دینی کام ہے، کسی بھی طرح کام ہو، کام کو ہم ریا کہتے ہیں۔ اسی لیے سر سید احمد خان نے اپنے مضمون کا نام ریا رکھا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں سر سید احمد خان کی حیات زندگی کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں۔ سر سید احمد خان کے دہلی کے ایک معزز گھرانے میں سن 1817 میں پیدا ہوا، یعنی سر سید احمد خان دہلی کے ایک باوقار عزت دار گھرانے میں سن 1817 میں پیدا ہوئے۔ سر سید کی تربیت یعنی سر سید کی دیکھ ریکھ، ان کی پرورش ان کے والدہ کے زیر سایہ، ان کے ماں کی نگرانی میں ان کی پرورش ہوئی۔ تحصیل علم کے بعد یعنی علم حاصل کرنے کے بعد سن 1862 میں غازی پور میں انہوں نے انجمن کی سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے بنیاد ڈالی، ایک سوسائٹی بنائی اتر پردیش کے غازی پور شہر میں 1862 میں۔ سن 1869 میں سر سید انگلستان گئے، انگلستان چلے گئے 1869 میں، اور انگلستان سے واپس آ کر انہوں نے تہذیب الاخلاق نام سے ایک رسالہ جاری کیا۔ تہذیب الاخلاق نام سے ایک اخبار نکالا جس میں سماجی، تہذیبی، ادبی مضامین شائع ہوتے تھے۔ سر سید احمد خان تہذیب الاخلاق کے رسالے کے ذریعے ہندوستان واسیوں کو، ہندوستان میں رہنے والوں کو اجاگر کر رہے تھے، اس کو بیدار کر رہے تھے۔ سر سید احمد خان نے علی گڑھ میں ایک اسکول کھولا جو 1878 میں محمدن انگوینتر کالج بنا، پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شکل میں ابھر کر سامنے آیا۔ سر سید احمد خان نے علی گڑھ میں ایک اسکول کھولا جو سن 1878 میں محمدن انگوینتر کالج بنا، پھر دھیرے دھیرے وقت گزرنے کے ساتھ وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شکل میں ابھر کر سامنے آیا جو آج بھی موجود ہے۔ سن 1878 میں سر سید احمد خان کو سر کا خطاب ملا جو ان کا نام کا ایک حصہ بن گیا۔ ہم جانتے ہیں کہ خطاب کسے کہتے ہیں، کوئی بھی نام جو سرکار کی طرف سے دی جاتی ہے اسی کو ہم خطاب کہتے ہیں، یعنی انگریز حکومت کی طرف سے سن 1878 میں سر سید کو سر کا خطاب ملا اور آگے چل گئے ایک سر ان کے نام کا ایک حصہ بن گیا۔ سید احمد خان کی تصانیف میں آثار السنادید
اور اسباب بغاوت ہند خاص طور سے اہمیت رکھتی ہے۔ سر سید احمد خان نے کئی کتابیں لکھی، کئی صنفیں لکھے، ان میں سے سب سے خاص بہترین صنف کتاب آثار الصنادید ہے، اور دوسرا اسباب بغاوت ہند، یعنی کس وجہ سے ہندوستان میں بغاوت پھیلا، کس وجہ سے ہندوستان میں انگریز کے خلاف بغاوت ہوئی۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اسباب بغاوت ہند کے اندر انہوں نے لکھا ہے۔ اردو کے نئی علمی نثر کو بنیاد ڈالنے کے ساتھ سر سید نے اردو میں مختصر مضمون نگاری کو فروغ دیا، یعنی سر سید احمد خان نے ہی مختصر مضمون نگاری اردو میں فروغ دینے والے شخص تھے۔ سر سید احمد خان کے انتقال یعنی اس دنیا فانی سے چلے گئے سن 1898 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں دفن ہوئے، یعنی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہی انہیں دفن کیا گیا۔ سن 1898 میں اس دنیا فانی سے الوداع کہا گئے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں آپ کے جو نصابی کتاب میں جو مختصر ترین سوالات دی گئی ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، سر سید احمد خان کی پیدائش کب ہوئی؟ جواب، سر سید احمد خان کی پیدائش سن 1817 عیسوی میں ہوا۔ اگلا سوال ہے، سر سید کی والدہ کا نام کیا تھا؟ جواب، سر سید کی والدہ کا نام عزیز النساء بیگم تھا۔ سر سید کی وفات کب ہوئی، یعنی ان کا انتقال کب ہوا؟ سر سید کی وفات سن 1898 عیسوی میں ہوا۔ آپ کا اگلا سوال ہے، سر سید کا کون سا مضمون آپ کے نصاب میں شامل ہے، یعنی آپ کے سلیبس میں شامل ہے؟ سر سید احمد خان کا کون سا مضمون؟ جواب، سر سید احمد خان کے مضمون ریا ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل سرتاج اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ہم اگلے ویڈیو ملتے ہیں، ہم مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔